وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون۔ قرآن پاک میں یہ کمال ہے کہ جہاں جہنم والوں کا ذکر کرتا ہے تو پھر جنت والوں کا ذکر بھی کرتا ہے، اگر حلال کا ذکر کرتا ہے تو وہاں حرام کا ذکر بھی ساتھ کرتا ہے، جہاں قرآن ڈراتا ہے تو وہاں انعام کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے اہل جہنم کا ذکر ہوا کہ پکڑے جائیں گے، تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو تو کیا کرتے ہیں جی؟ تکبر کرتے ہیں۔ کل کے درس میں فرمایا وَيَقُولُونَ، اور کہتے کیا ہیں، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ہم اپنے ان خداؤں کو، ان بتوں کو ایک شاعر مجنون کی کہنے پہ چھوڑ دیں۔ نعوذ باللہ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو شاعر یا مجنون کہتے تھے، حالانکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کی شاعری شان ہے، لیکن پھر بھی وہ شاعر کہتے تھے اور مجنون بھی کہتے تھے۔ تو اللہ نے جواب دیا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، نہیں، وہ میرا نبی جو ہے وہ حق لے کر آیا ہے اور اس نے پچھلے نبیوں کی تصدیق بھی کی، اور ہر نبی نے اپنے قوم کو کیا بتایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا انکم لذائق العذاب العلیم، اس انکار کی وجہ سے فرمایا کہ عذاب علیم کا وہ مزہ چکیں گے۔ ہاں فرمایا وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو، جو تم کرتے رہے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، کوئی اور کسی اور کا گناہ کسی اور پہ نہیں ڈالا جائے گا، جو جس نے کیا ایک ایک ذرے کا اس کو حساب، اچھائی کا ذرہ ہے یا برائی کا ذرہ ہے، وہ ملے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون۔ اب یہ تو اہل جہنم کا ذکر ہے جو نہ مانے، اب اہل جنت کا ذکر شروع ہے۔ فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، لیکن میرے خالص بندے، الا عباد اللہ المخلصین، اخلاص جو ہے نا جی، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر کام کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کے لیے، اس کو اخلاص کہتے ہیں، لیکن یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اخلاص بہت کم لوگوں میں، اکثر دکھلاوا ہوتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنی تلاوت کی، میں نے اتنا ذکر کیا، میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، تو یہ اس سے نکل جاتے اخلاص سے۔ اخلاص بڑی چیز ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں جی؟ یہ کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور بخشش کے جو ذرائع ہیں وہ بھی پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک تو ایمان شرط ہے، ایمان ہو، بغیر ایمان کے ساری
ہولی فیملی اسپتال بھی بنا دے لیکن ایمان نہیں ہے تو پھر کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کا صرف اتنا ہے کہ لوگ کہیں گے جی بڑے اچھے لوگ تھے جنہوں نے یہ بنائے، یہ ان کا صلہ ہے، یہ ان کا صلہ ہے۔ آخرت میں صلہ کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ وہ کام اخلاص والا ہو۔ اخلاص کسے کہتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے لیے کیا۔ اور تیسری شرط کسی بھی عمل کے قبولیت کے لیے کیا ہے کہ وہ کام سنت کے مطابق ہو، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی۔ یہ باتیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ایمان، اخلاص اور تیسری چیز سنت، یہ عمل میں ہوں گے تو یہ قبول ہے۔ ایمان، اخلاص اور سنت۔ الا عباد اللہ المخلصین، یہ جو پچھلے تھے جن کو یہ بدلے ملیں گے، اب ان کا ذکر ہے جو مخلص بندے ہیں میرے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر میرے وہ بندے جو اخلاص والے ہیں۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کی روزی متعین ہے جنت میں، کہ ان کو کون سی روزی ملے گی وہ معلوم ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، فواکہ، پھل ہوں گے، وہم مکرمون، اور ان لوگوں کو عزت بھی کی جائے گی، پھل بھی کھلائے جائیں گے اور ان کی عزت بھی۔ یہ نہیں کہ پھینک دیا کہ کھاؤ، نہیں، پھل بھی ہوں گے اور عزت کے ساتھ اللہ پاک دیں گے، بڑی بات نہیں۔ فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم، نعمت کے باغات ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمت کے باغات ہوں گے، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے، تاکہ بات چیت میں، گپ شپ میں کوئی تکلیف نہ ہو، گردن موڑنی نہ پڑے، آمنے سامنے، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے وہ بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان کے سامنے بہترین برتنوں میں شراب پیش کی جائے گی، بہترین۔ یطاف علیہم بکأس، کأس پیالے کو کہتے ہیں، معین صاف شفاف شراب جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، بیضاء لذۃ وہ سفید شراب ہوگی اور پینے والوں کو مزہ دے گی۔ اب شراب کی رنگ کیا کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا، لیکن جنت کی شراب سفید ہوگی، بیضاء لذۃ، سفید شراب ہوگی، لذت ہوگی، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ فرمایا لا فیہا غول، اس میں سر میں درد بھی نہیں ہوگا، سر نہیں چکرائے گا، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اور اس میں چکر بھی نہیں آئے گا اور بدمست بھی نہیں ہوں گے۔ آپے سے باہر، یہاں تو شراب پیتے تو غلغ پڑا کرتے ہیں نا، او تیری ایسی تھی تیسی، تو وہاں یہ شراب نہیں ہوگی، شراب تو ہوگی لیکن غلغ پاڑے والی، سر میں درد نہیں کرے گی۔ پتہ نہیں یا تو سر میں پتہ نہیں درد کیسے، یا اس کا رنگ کس طرح ہوتا ہے، اللہ بچائے ہم سب کو۔ جو یہاں نہیں پیے گا تو اس کو وہاں ملے گی، جس نے یہاں پی لی اس کو نہیں ملے گی، یہ تو ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے یہاں اپنے آپ کو بچایا۔ اسی طرح ریشم کا لباس جنہوں نے یہاں نہیں پہنا وہاں ملے گا، سونا جنہوں نے یہاں مردوں نے نہیں پہنا ان کو سونا ملے گا، سونا ملے گا، شراب ملے گی، ریشم کا لباس ملے گا۔ لا فیہا غول، اس میں سردردی بھی نہیں ہوگی، ولا ہم عنہا ینزفون، اور اس میں بدمست بھی نہیں ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں جن کی نظریں نیچے ہوں گی، وہ اور مردوں کو نہیں دیکھیں۔ یہ عورت کے حیا کا ذکر ہے کہ وہ حیادار عورتیں ہوں گی جن کی نظریں نیچے ہوں۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، یہاں بھی جو حیادار عورتیں ہوتی ہیں نا وہ مردوں کو دیکھتی نہیں، ان کی نظریں جھکی ہوتی،
اور جو بے حیا ہوتی ہیں وہ تو ہم سے بھی آگے نکل جاتی ہیں، مردوں سے بھی ایسا دیکھتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میں کدھر جاؤں۔ فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، بڑی بڑی آنکھوں والے عورتیں، حوریں ان کو ملیں گی، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ، جس طرح کہ انڈا اس کا وہ خول کیا ہوتا ہے انڈے کا، اس کے اندر انڈا محفوظ ہوتا ہے نا، تو اس طرح انڈے کی طرح وہ محفوظ ہوں گی وہ عورتیں، ان کو کسی اور نے ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ، انڈے کی طرح وہ کیا ہوں گی۔ اب انڈا کیا ہے؟ ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے، شفاف رہتا ہے، اور اس کے اندر جو کھانے کی چیزیں وہ بالکل پاک رہتی ہے، باہر سے خول اللہ نے ایسا چڑھا دیا۔ تو ایسی عورتیں ہوں گی کہ ایک تو بڑی آنکھوں والی اور نظریں نیچے، اور فرمایا کہ انڈے میں، اور قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، وہ سیب کی طرح، سیب کے اندر جو سمندروں میں اور دریاؤں میں ایک چیز ہوتی ہے نا، اس کے اندر سیب ہے، اس کے اندر پھر موتی ہوتی ہے، اوپر سے خول کس کا چڑھا ہوتا ہے؟ سیب کا، اور اس کے اندر موتی ہوتی ہے۔ تو اصل عورت وہ ہے جو کہ سیب کی طرح، وہ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، وہ سیب کی طرح اس کے اندر موتی کی طرح محفوظ ہوتی ہے۔ تو اگر عورتیں اس قرآن کو پڑھیں اور اپنی تعریف جنت والی پڑھیں تو ان کو مزہ آئے گا، وہ خود ہی حیا کریں گی۔ لیکن کہاں پڑھتی جی ہمارے عورتیں۔ وہ ایک عورت تھی نا، اس نے خاوند کو کہا جی مجھے قرآن لا کر دو، اس نے لا کے دیا، ترجمے والا۔ وہ پڑھتی رہی، جب وہ پہنچی نا سورۃ النور پر، تو سورۃ النور میں تو پھر یہ کہ اس سے پردہ ہے، اس سے پردہ ہے، اس سے پردہ ہے، اس سے نہیں ملنا، اس نظریں نیچے رکھنی ہیں، یہ ساری۔ اس نے کہا جی اٹھاؤ یہ قرآن لے جاؤ، یہ واپس کر کے آؤ، یہ جس دکان سے لائے ہو۔ اس نے کہا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی یہ میں برداشت نہیں کر سکتی، یہ میں نہیں پڑھ سکتی۔ اور اسی طرح قرآن جو ہے یہ عام لوگ بھی نہیں سن سکتے۔ جب سنتے ہیں کوئی سود خور سنے گا تو وہ کہے گا یار یہ کیا ہے، تو میرے خلاف۔ کوئی زناکار سنے گا تو وہ کہے یار تو میرے خلاف۔ کوئی قاتل سنے گا تو وہ کہے تو میرے خلاف۔ تو قرآن کا درس سننا یہ بھی بڑے دل گردے کی بات ہے۔ یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہو نا، یہ بڑا مشکل کام ہے، ہر ایک بندہ نہیں سن سکتا۔ قرآن کا درس کئی مسجدوں میں ہوتا ہے لیکن سننے والے بس چند ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ براہ راست بندے کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ بندے کو اپنے عمل کا پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ تو مجھے سنا رہا ہے۔ تو اسی طرح وہ خواتین اگر اس قرآن کو پڑھیں گی تو وہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھئی پردہ کرو، پردہ کرو، وہ خود ہی کریں گی، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کسی مولوی کی ایجاد نہیں ہے، میرے رب کی ایجاد ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ تم پردہ کرو۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔